حکایت چور شیطان۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساری رات اس مال کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک رات آپ نے دیکھا ایک چور آیا اور مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور اسے پکڑ لیا اور فرمایا، میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس چور نے منت سماجت کرنا شروع کی اور کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں صاحب عیال ہوں اور محتاج ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ابو ہریرہ، وہ رات والے تمہارے قیدی چور نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے عرض کی، حضور، اس نے اپنی عیالداری اور محتاجی بیان کی تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جو کچھ کہا جھوٹ کہا، خبردار رہنا، آج رات وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ دوسری رات بھی آ گیا اور مال چرانے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے پھر منت سماجت کی اور اپنی عیالداری اور محتاجی کا واسطہ دینے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پھر رحم آ گیا اور پھر چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو ہریرہ، اس رات والے قیدی چور نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے پھر اپنی محتاجی کا قصہ چھیڑ دیا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جو کچھ کہا جھوٹ کہا، سنو، آج وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیسری رات خوب چکنا رہے۔ چنانچہ وہ چور آیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پھر پکڑ لیا اور فرمایا، اے کم بخت، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، ابو ہریرہ، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے تو نفع میں رہے گا۔ سنو، جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کلمات کو سن کر بہت خوش ہو گئے اور وہ ایک مفید عمل سکھا کر پھر رہائی پا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رات کا یہ سارا قصہ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ہریرہ، اس نے یہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ وہ 3 رات متواتر آنے والا چور ہے کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے، نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ سبق: چوری کرنا، دوسروں کا مال اڑانا شیطان کا کام ہے۔ گویا جو شیطان ہے وہ چور ہے اور جو چور ہے وہ شیطان ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان گرفت میں آ جائے تو جھوٹے بہانے بنانے لگتا ہے، اور مسلمان اتنا رحم دل ہے کہ اس کے رحم و کرم سے شیطان بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اور شیطان نے جو آیت الکرسی پڑھ کر سونے کا درس دیا بالکل سچ تھا، حالانکہ خود جھوٹا اور شیطان تھا۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ ہر درس دینے والا ضروری نہیں کہ سچا ہی ہو، بعض اوقات درس دینے والا شیطان بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، جو قرآن و حدیث پڑھتا پڑھاتا نظر آئے صرف اسی وجہ سے اس کا معتقد نہ ہو جانا چاہیے۔ ممکن ہے وہ اپنے مقصد کے لیے قرآن و حدیث کا نام لیتا ہو، اس لیے مولانا رومی نے لکھا ہے، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس نہ باید داد بر ہر دست دست، یعنی ہر ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دینا چاہیے، کیونکہ شیطان اکثر آدمیوں کے روح میں بھی پھرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوئے اور ہونے والے سب واقعات کا علم رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس رات کو چور آیا
صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ رات کو قیدی نے کیا کہا، اور پھر آئندہ رات کے لیے بھی بتا دیا کہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ معلوم ہو گیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کانا کے بھی اور ما یکون کے بھی عالم ہیں۔ تو دنائے ما کانا اور ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔